الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ اجمعین وعلی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر پھر وہ نہیں اٹھتا۔ میں اس مجمع دا ذوق ویکھ کے کہ اینی طبیعت بہت جلوئی میں بھی جاندا تسی جاندے تے لیکن اس دے باوجود تسی بیٹھے ہو تے حضور دی محفل صدقہ ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے نصیب فرمائیں جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر پھر وہ نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ تے آج میرا موضوع ذکر حسین ہے۔ پی نصیر صاحب کا شعر وہ میں سن کے میری طبیعت تھوڑی جی ادھر مائل ہوئی۔ میں گلاں کرنیاں نے بالکل سیدھیاں نہیں تے کچھ نہیں ہوتا اور وقت بڑا ہو گیا لیکن برداشت کرو۔ اور محفلیں بھی تسے بڑا جاندے ہو، وہ جانتے ہیں سارے بڑا جاندے ہیں نا، ساری رات گزار دیندے ہیں، لیکن یہ محفل دیکھو کس دی محفل ہے؟ حضور دی نسبت دی محفل ہے تے یہ کوئی عام محفل نہیں۔ تسی اگر اس محفل وچ بیٹھے ہو تے بڑا بڑا شرف ہے کہ جدوں مٹیاں پوسن نا منہ تے قبراں جسو اس ٹائم اس محفل دی شان پتہ لگ سی۔ تے او پی نصیر صاحب دا میں شعر پڑھیا ہے ربائی ہے تے وہ فرماندے نے کہ نبی کی آنکھ کے تارے دلوں کے چین کا ذکر، نبی کی آنکھ کے تارے دلوں کے چین کا ذکر، علی کے لاڈلے زہرا کے نور عین کا ذکر، میری زبان دہن میں مچل رہی ہے نصیر کہ پیش اہل مودت کرے حسین کا ذکر۔ تے محبت تے مودت میں تھوڑا جا فرق بھی دساں۔ کچھوا جڑا نا کچھوا وہ پانی بھی رہ سکتا ہے تے خشکی تے بھی جاتا ہے جان تے جیڑی مچھلی ہے وہ پانی جراندی لیکن پانی تو بغیر مار گس تے جیڑا کچھوے دا تعلق ہے نا پانی نال اونوں آندے نے محبت تے جیڑا مچھلی دا تعلق ہے پانی نال پانی تو بغیر مر گس اونوں آندے نے مودت۔ اللہ قرآن میں فرمائندا ہے قل لا اسالکم اجرا علیہا الا المودۃ فی القربى۔ تے ادھر میرا مضمون چلا جاسی لیکن میں تھوڑا جا موضوع میرا وہی ہے کہ ذکر حسین حضرت خواجہ خواجگاں نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک فارسی ربائی تے اس دا ترجمہ تے ان دے ارد گرد بس 24-25 منٹ دی میری ہے تقریر گفتگو سی تے جن دا بندہ کھاوے ان دا ہی گن گانا چاہیے۔ میں کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان، تے جن دا فیض ہے میں تو باقی ان دا گن گاواں گا۔ یہ جڑا نسبت دا کمال ہے میں میری غزل دا شعر ہے کہ نگاہ یار کئی بار دل کے پار گئی، نگاہ یار کئی بار دل کے پار گئی، دقیق راز بکر کے جو آشکار گئی، زمین گولڑا گوہر کی جائے سجدہ ہے، بس اس غریب کو نسبت یہی سنوار گئی۔ اور میرے کچھ بندے نہیں ہیں، میں تو تیلیاں تو بھی گیا گزریا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، حسین دین ہے اور دین پناہ بھی حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، سر دے چھڑے ہاتھ نہیں دیتا یزید پلی دی ہاتھ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، سچا کانتے حسین کلمے دی بنیاد۔ اے تشریح میں پی نصیر صاحب دی کتاب بیچتے انہوں نے تقریر سنی تو ہی بیان کر رہے میرا اندر کوئی کمال نہیں۔ شاہ تے بادشاہ دا مطلب تو آندہ ہی کوئی لیکن ربائی دا سلوک ہوتا ہے شاہ صاحب اچھی طرح جان دیں کہ اندر لمحہ بلمحہ 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 لینا ہوتے ہیں ربائی تے لمحہ بلمحہ اس کو ترقی دیتی جاندی ہے۔ فرمایا کہ حسین شاہ ہے، پھر سوچا کہ معین الدین یہ حسین کی شان ذرا کم ہے، بادشاہ ہست حسین حسین بادشاہ ہے۔ اچھا پھر فرماندے نے کہ دین است حسین، بھائی حسین کیسے دین ہو گیا؟
قرآن و سنت دین ہے، حسین دین، اور پھر آگے فرما دیا کہ دین پناہ، دین الگ چیز ہے، دین پناہ الگ چیز ہے، لیکن وہ دین بھی حسین کو کہہ گئے اور دین پناہ بھی حسین کو کہہ گئے۔ تو جڑے دوے ذہن دے بندے ہوندے نا، سنیا دا تو ایک ذہن ہے نا، ہن تسی سمجھ جاتے ہو جدوں میں فرمایا نا کہ دوے ذہن دے، تسی سمجھ گئے ہو کیڑے، تو سنیا دا ایک ذہن ہے الحمدللہ، تے او دوے ذہن دے اعتراض کردے بھی حسین نو دین آ کے کھڑا ہے تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، فتوی لیندے۔ مسئلہ ہور نہیں ہے، مسئلہ ہے انہاں چ علم نہیں، علم نہیں ہے تو وہ پھر آتے ہیں انہوں سمجھ نہیں ہوتی تو بس فتویٰ لا دیتے۔ ہوں میں تشریح جس ٹائم کرسا نا، پھر تسی اپنے بنی گل واقعی ٹھیک کی خواجہ معین الدین چشتی۔ حسین سمجھ نہیں آئے گا جدوں تک حضور دی ذات نہیں سمجھ آئے گی۔ حسین دین کیویں، حسین دین پناہ کیویں، پہلے حضور دی ذات تھوڑی جی۔ حضور تواڈے اگے میں گل رکھ رہا کہ شریعت جیڑی ہے نا، شریعت دا تسی نقطہ اٹھا کے ویکھ لو، پڑھیا بھی کرو، سنیاں گلاں تے بھی نہ یقین کیتا تو خود بھی پڑھیا کرو۔ شریعت لفظ شرع سے نکلا ہے، شین رے عین، راستہ۔ شریعت کا مطلب سیدھا سادہ بے راستہ، جویں او تسی اکثر شہر والی سائڈ تے جاؤ نا تے لکھیا ہوندا یہ شارع عام نہیں، بھئی یہ عام بندے دا رستہ نہیں۔ شریعت ایک ہے رستہ، اور راستہ کبھی نہیں چلتا، راستے پر چلا جاتا ہے، راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ کبھی نہیں چلتا۔ تو دین اور شریعت جو ہے یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک رستہ ہے، اور اللہ کے احکام تو سب کے لیے برابر ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے اولیاء کرام ہیں، جو بھی مخلوق ہے، لیکن جو حضور کا منفرد مقام ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی حضور کو اللہ نے کیوں فرائض سکھائے، حضور نے کیوں نمازیں پڑھی، اللہ کے اتنے محبوب، لیکن ان کو اس رستے پہ کیوں چلایا؟ فرمایا کہ محبوب ذرا اگر آپ کی طبیعت پہ یہ جو ہے بوجھ اور یہ مطلب گران نہ گزرے تو اس رستے پہ چلیں، کیوں کہ آپ کے رستے کے چلنے کی وجہ سے یہ رستہ معتبر ہو جائے گا۔ جی میں بادشاہ ہے نا، بادشاہ کوئی وزیر اعظم یا صدر کسی رستے جو گزر جائے تو اس رستے تے ساریاں سہولیات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں جوش خروش کی گل نہیں کر رہا، میں نہایت ہوش کی گل کر رہا، بالکل متوجہ گلا سنو، اے تساں شاید گھٹ سنیا ہونے گلاں اسی دیاں گلاں تے وہ دین دا رستہ ہے۔ تے حضور نو کیوں چلایا گیا؟ وہ مثال دین لگا کہ بادشاہ جڑے رستے تو گزر جاوے نا کوئی معتبر بندہ، تو اس رستے سے ساریاں سہولیات آ جاندیاں نے۔ کیویں؟ ہن فرض کرو صدر مشرف ایک رستے سے گزر گیا تو وہ رستہ مشرف کے گزرنے سے مشرف ہو گیا۔ اہل علم کے لیے یہ جملہ ہے، مشرف کے گزرنے سے مشرف ہو گیا۔ اور اگر اتنے لائٹیں نہ لگی ہوں اس رستے تے تو بندے کی اکثر بھی چنگا بادشاہ گزرے، بھی کوئی سہولیت ہی نہیں، سہولت ہی کوئی نہیں رستے تے۔ حضور نے اس واسطے چلایا گیا کہ تسی ایک باری اس رستے تو چلو، قیامت تک پھر دنیا وہ ادا کر سی۔ مطلب بھی حضور اگر تسی اللہ دے گھر تے خانہ کعبہ دے طواف نہیں کرو گے تو کدی کسی کوٹھے دا طواف کیتا؟ اے حضور دا مقام دس رہا، موضوع حضور دا مقام پھر حسین کہ بھئی کوٹھا عقل کی آتی ہے، ایو تا مسئلہ ہے عشق تے عقل دا۔ عقل تے عشق دا جڑا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی شاعری چ ملتا ہے، وہ کیوں آتے ہیں عشق کو ترجیح کیوں دیں؟ یہ وجہ ہے کہ عقل تے یہی آتی ہے بھئی کدی کسی کوٹھے کا طواف ہی کیتا، چکر کٹے، لیکن فرمایا کہ محبوب ایک بار آپ اس میرے گھر کے چکر کاٹ دے اور قیامت تک دنیا کو چکر پہ ڈال دے، دنیا قیامت تک لگی رہے۔ اچھا، اور نماز جڑی عقل ہی آندی بھئی تو اٹھک بیٹھک رکوع کر رہا ہے بندہ، سجدہ کر رہا ہے، یہ تو ورزش آج کل سائنس بھی آندی ہے بھئی نماز پڑھو ورزش ہوتی ہے، عقل تو ہی آندی بھئی تو اٹھک بیٹھک ہے، لیکن انہوں نماز کملی والے بڑھایا ہے۔ حضور اس ادا نال رکوع کیتا، اس ادا نال سجدہ کیتا، آج لوگ کر رہے ہیں تے حضور نے اچھا رستہ ہے، رستے تے سجے پاسے نماز پڑھاتی، کھبے پاسے روزہ کھڑوتا ہے، یہ ساری عبادات، سارے فرائض، جملہ فرائض، سارے فرائض تے حضور نے نماز کو نوازا۔ حضور نو روزے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی اگر صبح تو لے کے شام تک بھوک برداشت کر لو، یہ سارے کر سکتے،
حضور نے زکوٰۃ کو نوازا، حضور نے حج کو صحیح کو نوازا، تے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب احمد علی نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، جملہ فرائض یہ سارے فرائض، یہ زکاتاں، نمازاں، حجاں، روزے، یہ سارے فرائض، جملہ مطلب سارے، تے فرو فرا شاخ ٹہنیاں، بھئی یہ سارے جملہ فرائض جنہیں سارے فرائض ہیں یہ ٹہنیاں شاخاں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے، تاجور جیڑی دین دی اصل ربی چاہتے نا جڑ دی، اے دین ایک اگر درخت لاؤ نا، اے نمازاں روزے زکاتاں اے ٹہنیاں نے اس درخت دیاں، تے جیڑی اس درخت دی اصل جڑ ہے، اصل جڑ وہ حضور دی ذات ہے۔ کیویں کہ تسی جدو ہنیری آمدی ہے ویندے ہو بوٹا پٹھا ہوئے ہوئے تے ان دی جڑا نکلیاں ہوندی، وہ چھوٹیاں جڑا بھی ہوندی ہیں لیکن ان دی ہے کہ وچ مین جڑ ہوندی ہے کہ بیج دے اندر درخت ہوتا ہے، تے جنہ درخت اتے ہوئے نا ان دی در اتنی زمین دے اندر ہوندی ہے، تائیں تسی آندے ہو نا یار انہوں چھوٹا نہ سمجھے جنہ اتے ہی انہوں زمین دے اندر ہے۔ تے ایک قرآن مجید بھی ہے کہ اصلها ثابت وفرع فی السماء، امام احمد رضا خان بریلوی قرآن سے باہر نہیں ہے، یہ بڑا جملہ ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، تے درخت دی جڑ جنی لمبی ہو سی وہ اتنا پائیدار ہوتا ہے۔ تے تسی دیکھو کہ حسین دی جڑ، حسین دا خاندان بھی دیکھو نا، تے وہ اگر ان دی نیند مضبوط ہے تے حسین پیدا ہوا ہے، تے دوسری سائڈ تے بھی دیکھ لو اہل حوث کی ایک خاندان، حسین دا خاندان ہے لیکن اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر نانے جمی پہ صرف گزارا علی کا ہے، نانے جمی دا ذکر آ گیا، نانے جمی پہ جو دی روٹی صرف گزارا علی کا ہے، تے وہ مقام ہوتا ہے، تے جڑ ٹوٹ جاوے نا جیڑی اصل جڑ ہے درخت دی تے بوٹا پٹھا ہو جاتا ہے، تے اصل جڑ جیڑی ہے دین دی حضور ہے، اتنا ہی تا ہے۔ تسی دیکھو بندے بڑے بندے میں نمازیاں، میں روزے رکھدا، زکاتاں، حجاں، بڑے صوفی بنے ہوندے نے، لیکن جدو حضور دی عزت دا مسئلہ ہوتا ہے یہ شرابی کبابی جیڑے آندے یا رسول اللہ میں گناہ گار رج کے ہاں لیکن آج جان دین دا وقت آیا تے میں کی ہوساں، وہ وقتے ہوندے ہیں شرابی کبابی جن تسی جتیاں ہی سمجھ رہے ہوندے ہو، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اثر جڑتے حضور دین دی اے سارے فرائض۔ وہ رستے دے جڑا بادشاہ گزریا ہے نا اس رستے دے سہولیات اس بادشاہ دے صدقے ملدیاں، تے حضور دے دین دے رستے دے گزرن دی وجہ تو یہ ساری نمازاں فرائض انہوں ملنے حضور دے صدقے، تے اصل الرسول بندگی اس تاج ورگی ہے، لیکن حضور تے تاج پایا ہی نہیں، حضور تے تاج عطا کیتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا جا کہ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو غیر مسلم آیا تے اس آخیا کہ تواڈا نبی تسی بڑی شانہ بیان کر دے ہو لیکن انہوں تے مفلسی کیوں، بھی غریبی دی زندگی کیوں گزاری؟ تے انہوں نے فرمایا کہ کمرے تین والے تے سمجھ ہی نہیں آئی، اے ماما بہنا جدو کسی دی شادی ہوئے نا تے وہ جدو گھوڑے تے سوار ہوتا ہے روانگی برات جدو برات جا رہی ہوندی تے وہ گھوڑے تے اتنے جدو بند ہے نا تے اندر جڑے سکے ہوندے نے ماما بہنا جو سکے وہ اندر تو وار کے سٹ دین پیسے، تے کدی ویکھیا ہے وہ دولہا گھوڑے تو لائے کے پیسے چاہے؟ کدی نہ ویکھے اسے تسی دولہا گھوڑے تو لائے کے پیسے نہیں چاہتا، تے حضور تے اس کائنات تے دولہن تے خدا ساری کائنات محمد دے سر تو وار کے سوٹ چھٹی، یہ ساریاں نعمتاں تے مڑ ساڈے ورگے کمی وہ پیسے کمی کہندے نا، تے ساڈے ورگے کمی وہ ساریاں نعمتاں لے رہے ہیں حضور دے صدقے، حضور تے ٹھکرا چھڑیا۔ تے ہن حضور دی ذات سمجھ آئی نا کہ حضور دا دین وچ کی مقام ہے، دین افضل ہے
شریعت افضل ہے یا حضور کی ذات افضل ہے؟ تو شریعت تو ہمیں حضور کے صدقے میں ملی ہے. تو اب آئیں، حضور نے فرمایا اب حسین سمجھ آئے گا کہ کیوں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حسین جو دین ہے اور حسین ہی دین بنا ہے. اب پڑھیں حضور کی حدیث سنیں، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. یہ تو گل سمجھ آتی بھی باقی حضور دی آل چ، لیکن جڑی اگلی گل کہہ چڈی وانا من الحسین، اے مولوی گھٹ یہ جی گلاں بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ جی حدیث ہے جو ڈنڈی مار نہیں سکتے تے وہ یہ جی بیان ہی نہیں کرتے. تسی میں تو اتنے زندگی 23 سال ہوئے گئے میں کسی مولوی نے اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے میں نہیں سنی سیدھی گل. حسین و منی وانا من الحسین، کیونکہ جڑا اگلا فقرہ ہے نا وانا من الحسین، یہ بڑا اوکھی گل ہے بھئی. میں حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ حضور کی میں حسین چوں ہیں؟ حضور کلے دین اصل دین، تے حسین صرف حضور دا نواسا نہ سمجھیو، صرف نواسا نا نا نا. ٹھیک ہے باپ دادے نو ویکھ کے اولاد دا ادب کرو، لیکن صرف نواسا حسین دی بڑی شان ہے. ہن دین تے دین پلا تھوڑا جہا سمجھا لواں، وقت بڑا مختصر ہے. شاہ سعدی موجودگی چ میرے منہ تو چند کلمات دا نکلنا میرے واسطے شرف دی گل ہے. تے ہن دین تے دین پناہ کیویں؟ حضور ایک جنگ جنگ احد تے حضرت علی ڈھال بنے ہوئے سی حضور دی. میں واقعہ پورا نہیں بیان کرتا، بس ایک اشارہ. حضور پیچھے تشریف فرما لیں، دین پیچھے، کلے دین پیچھے، حضرت علی اگے ڈھال بنے ہوئے کہ دین پناہ پر آنچ آ جائے، دین پر آنچ نہ آئے، دین پناہ پر آنچ آ جائے. حضرت علی دین پناہی کا. اور ایک اور واقعہ بھی ہے حضور اسی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا، کہ جب حضور اپنے ترکش سے تیر نکال کے دے رہے تھے سعد کو کہ سعد تیر مار، تیرے تے میرے ماں پیو قربان، حضور جی تے ماں پیو قربان کرتے تے او دین پناہ بنے ہوئے. حضور پیچھے دین ہے، کلے دین ہے. وہ بندہ آگے جڑا کھڑا صحابی وہ دین پناہ، تے حسین دین بھی حسین تے دین پناہ بھی حسین. ہے کیویں؟ آؤ نا کربلا کہ اگے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ سر دا سر دے چڑیا بھئی تسی شعور رکھنے والے بندے ہو، کوئی تسی قید ہو جاؤ یا کوئی تانوں پکڑ لوے، تانوں آکھے بھی میں مرنا ہے تینوں، تے تسی آندے ہو بھی یار چلو میرے پہلے ہاتھ کٹ پیر کٹ، تسی معمولی چیزاں پہلے دیندے ہو تے قیمتی چیز جیڑی ہے نا وہ سر نہیں دیندے ہو. کیوں بھئی ہاتھ کٹی جاؤ تو کی ہے؟ مینوں کوئی محلے والا کھوا دے سی، میں بھیک منگ لی سا. تے یہ بڑے نقطے میں بیان کر رہے ہیں جلدی جلدی. تے بھی میں کوئی محلے والا گھر والے کھوا دے سن بھی ہاتھ کٹ لے یار میرے پیر کٹ لا، میں سر کیوں دواں؟ حسین آخیا جڑی قیمتی چیز وہ پڑھ لے لو. سر داد سر دیتا، نہ داد دست در دستے یزید. اس یزید پلید کے ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ پلید آتا ہی. تے حسین دا ہاتھ اپنے نانے دے پاک ہاتھ تے بیعت کر چکیا ہے، وہ کیویں دے سکتے ہیں؟ تے سر کیوں دے چھڑیا؟ دین واسطے سر کیوں دیتا؟ کیونکہ پتہ ہے سر جڑا ہے نیزے دی نوک تے رکھا جاسی تے وہ پاک ہے، تے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ایک پاک دا ہاتھ ایک پلید دے ہاتھ جاوے. سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. تے خواجہ صاحب فرمایا کہ سچ اکھاں تے کلمے دی بنیاد ہی حسین ہے. وہ آکے انہاں کہ حسین نو کہ بیعت کرو، حسین آکے نہیں کرتا، نہیں کرتا بیعت. وہ نہ جڑی ہے لا دا مطلب ہے عربی وچ نہیں، لا الہ الا اللہ کلمے دی بنیاد دیکھو نا پہلا کی لفظ ہے لا، لا دا مطلب ہے نہیں، تے کلمے دی بنیاد ہی حسین. حسین فرمایا انہوں نے کہ بیعت کرو، حسین آکے نہیں. تے حسین تے میں تھوڑی جی آخری گل کر کے بس اجازت کہ حسین سر دیتا. پھر وہ مقام بھی آیا کہ جدوں انہوں دی لاش تے گھوڑے دوڑائے گئے، کوئی گل نہیں یزید، وقت تجھ پہ بھی گزر گیا، تیرے بڑوں پہ بھی گزرا، اور وقت حسین پہ بھی گزر گیا، حسین کے بڑوں پہ بھی گزرا. حسین کے بڑوں پہ نبیوں کی شان لے کے گزرا. حسین دے بڑیاں تے بزرگاں تے نبیاں دی شان لے کے گزریا، شہادت دے مراتب لے کے گزریا. تے یزید تو بھی ذرا ویخ، تیرا
لعنت دا توق تیرے گلے چ پی گیا. تے حضور فرمایا کہ افضل الجہاد جڑا ہے، افضل جہاد وہ ہے کہ جدو انہوں شہید کرنے والے پیاسا رکھ کے شہید کیتا جاوے تے ان دی لاش تے گھوڑے دوڑائے جان. تے فرمایا کہ محبوب تو نبیاں دا سردار ہے، تینوں میں بڑے بڑے مرتبے دیتے ہیں تے اے شہادت دے مراتب جڑے نے اے تیرے خاندان تو علاوہ نہیں جان، اے حسین دے سر کیوں نہ جاوے. تے دین جڑا نا سرے دین دا تمغہ جڑا نا وہ سرے حسین کے سر ہے، یاد رکھنا. دین حسین نے سر دے چھڑیا تے دین بچا لیا. تے نہ ویکھو نا وہ منظر تسی یاد کرو، ذکر اہل بیت کریا کرو، سنیا کرو ذکر حسین، حضور دی آل دا ذکر. اے میں کچھ نہیں بیان کر سکتا، کل قیامت والے دن نہیں پتہ لگ سی. جب سوا نیزے پہ، حضرت پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اس ٹائم پتہ لگ سی جدو پیسن مٹیاں منہ تے. تے ہن میں گل کراں کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین. گل وچ رہ کے گل دے وچوں گل نکل جاندی ہے نا جی گل، کیونکہ میں رٹی رٹائی گل نہیں کر رہا، بڑا ذوق والی دن رات شعر آ گیا. شاہ صاحب تھوڑی نظر کہ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. بات پہ آ گیا شعر کہ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. حضور فرمایا کہ میں حسین چوں ہوں. کیوں؟ آخری گل کر کی اجازت. حضور صحیح بخاری تسی پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، امام مہدی علیہ السلام آنا قیامت دے بالکل قریب، قرب قیامت دی نشانی. تے حضور فرمایا کہ وہ میری اولاد چوسی، امام حسین دی اولاد چوس. تے ان دا نام میرے نا تے ہوئے گا. حضور فرمایا امام مہدی دا نام محمد حسین. حضور فرمایا ان دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مجھ محمد جیسا ہوگا، اور اس کا نام بھی محمد ہوگا اور میری آر سے ہی ہوگا. اچھا اینی دور جا کے قیامت دے کول حضور تو لمحے تو اتنا دور جا کے اگر سراپا محمد پیدا ہو سکتا ہے، سراپا محمد حضور ورگا پیدا ہو سکتا ہے. میں حضور جیسا تو کوئی نہیں لیکن وہ میں دوسری گل کر رہا ہوں. سراپا محمد پیدا ہو سکتا ہے تو حسین تو بہت قریب ہے حضور کے. حسین تانوں کی پتا حسین دا مقام ہو سکتا ہے کربلا دے وچ محمد دوسرے روپ وچ آیا ہوئے. یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ نہیں تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. پیر میرے نشادی روتڑ بھی فرمایا کہ لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. پیر صاحب سیر صاحب فرماتے ہیں کہ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ. قیامت کا دن ہوگا تے ایک پاسے نواسے کھڑے ہیں تے ایک پاسے نانا کھڑا ہے. پتہ نہیں چل رہا نواسے کھڑے ہیں تے نانا کھڑا ہے. کیوں؟ امام حسن سر تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ ہیں تے ناف تو لے کے پاؤں تک حضرت علی دے مشابہ ہیں. امام حسین اس دا الٹا ہے، سر تو لے کے ناف تک حضور حضرت علی دے مشابہ ہیں تے ناف تو لے کے پاؤں تک حضور دے مشابہ ہیں. دو نواسے کھڑوتے ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا نانا کھڑوتا ہے. کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے. حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا.
اس واسطے کچھ نہیں آکھا جا سکتا حسین حضور دا سراپا ہو سکتے تے یہ ذکر حسین آئی میں ایک آخری ڈبائی اپنی لکھی ہوئی واقعہ کربلا تے بس وہ پیش کر کے اجازت کیونکہ حاضری لمحانی گل ہے تیری چشمے تر سے جو اب بہ گئے ہیں تیری چشمے تر سے جو اب بہ گئے ہیں ہے اس پہ گواہ خود وہ رب بہ گئے ہیں ہے خوش بختی گوہر تیرے آنسوؤں کی غمیں کربلا میں جو سب ہے واہ واہ الحمدللہ رب ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں رنگ نصیر میں رنگے ہوئے محترم جناب محمد بلال حبیب گوہر صاحب فقیر در نصیر اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت نبوت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ رب العزت ان کی آواز میں ان کی عمر میں ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ اور مزید ترقی عطا فرمائے سامعین محترم انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آپ احباب کافی دیر سے شاہ صاحب کا حکم ہوا کہ